بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فضل دادوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہمارے ہاں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی، چاہے وہ یو کے میں ہو، یو اے ای میں ہو، سعودیہ میں، جہاں پر بھی ہو، وہاں پہ وہ جو ایک مزدوری کرنے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی حوالے سے جو وہاں پہ وہ رہ رہے ہوں، تو ان کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے اور بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو ایک پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں فلاں 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 معاملات ہو رہے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں پاکستان کے حالات جس طرح کے بھی ابھی چل رہے ہیں، لیکن وہ ایک بات تھی نا، کوئی کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں بھی لوگ مزدوری کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جی ہاں، یہ بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ مزدوریاں کرنے آ رہے ہیں، نوکری ڈھونڈنے، تلاش حلال رزق کے لیے آ رہے ہیں۔ اوورسیز لندن آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں اور بہت جلد آ رہے ہیں جو پاکستان میں۔ تو یہ اوورسیز لندن جو پاکستان میں آ رہے ہیں نوکری کرنے کے لیے، تو یہ کیا کہانی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور اوورسیز لندن ورسز اوورسیز پاکستانی ایک اس طرح کا میچ بھی پڑا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو تفصیلات پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ لکھا ہے سبسکرائب کا آپشن، ساتھ ہوتا ہے، اس کو پریس کر دیں، کچھ نہیں جاننا آپ کا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اگر دل مانے تو، نہیں تو نہ کریں، مرضی آپ کی، زور زبردستی تو ہے نہیں۔ تو بات کا باقاعدہ آغاز کریں گے جی۔ اوورسیز پاکستانی، اچھا اوورسیز پاکستانی، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور صرف پاکستانی ہی نہیں، اگر میں بات کروں تو کسی بھی ملک کے اوورسیز انڈینز جو ہوتے ہیں، جو انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں کمائی کرنے کے لیے، تو یا پھر کسی بھی اور ملک سے، بنگلہ دیش، سری لنکا سے لے لیں آپ، افغانستان سے لے لیں، کسی بھی ملک سے جو لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہ ان ملک کے لیے بہت اسپیشل پرسن ہوتے ہیں، بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہ جب جا کے باہر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جب ایک وقت وہاں پہ کمائی کرتے ہیں، وہ جب ادھر کمائی کرتے ہیں تو وہ جو بھی کماتے ہیں وہ ڈالرز پاکستان میں بھیجتے ہیں، کیونکہ پیچھے ان کی فیملیز ہوتی ہیں۔ وہ جو ریمیٹنس پاکستان میں جو آتے ہیں تو اس سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں جب، اس سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یا پھر جب وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ، یا پھر ہمارے بینکوں میں، جو بینکوں کے تھرو جب ٹو دا پروسیس جب وہ پیسہ آتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارے اپنے یعنی یہاں پہ پاکستان میں بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، اپنے ڈالرز یہاں پہ رکھواتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے، اور جب پاکستان پہ مشکل وقت پڑا، جب پاکستان کے حالات ٹائٹ ہوئے، تو ان لوگوں نے، یہ اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی، ہمیشہ پاکستان کو کرائسس سے نکالنے میں مدد کی پاکستان کی، اور ہمیشہ کرتے بھی ہیں یہ۔ لیکن ابھی تھوڑا سا اس ٹائم صورتحال اس طرح کی ہے کہ ایک لیک آف کانفیڈنس اور جو بے یقینی کی صورتحال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جو ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اس ٹائم ایک نگران حکومت بیٹھی ہے، اس سے پہلے ایک جو حکومت آئی تھی وہ بھی ایک چوچو کا مربع، 50 پارٹیوں کی مل کے ایک حکومت بنتی تھی، تو اس میں کون پیسہ انویسٹ کرے گا، کس پہ یقین کرے گا، جب تک لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں زیادہ دیر تک کس نے رہنا ہے، وزیر اعظم اس کی پالیسیز کیا ہیں، تو وہ اپنا پیسہ کیسے ڈبوئیں گے، وہ ڈرتے ہیں وہ پیسہ لگانے میں۔ اور اس سے پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن انہوں نے کی تھی تب، اور تب بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں فنڈ بھی دیے تھے اور پیسہ اپنا ملک میں رکھا تھا۔ جب وہ حکومت گئی تو پھر وہ پیسہ انہوں نے نکلوایا، جو بھی صورتحال آپ نے ساری کی ساری وہ دیکھی تھی۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو اتنا بڑا جو ظلم کیا پچھلی حکومت نے، جس کی آپ کو مثال نہیں ملتی کہیں بھی، جو ایک حق تھا ان کا ووٹ دینے کا، وہ ووٹ دینے کا حق پچھلی حکومت نے ان سے چھین لیا۔ یہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب یہ لوگ ہیں، 95 لاکھ سے بھی زیادہ، 1 کروڑ کے قریب راؤنڈ اباؤٹ۔
تو ان لوگوں سے وہ ووٹ کا حق چھین لیا گیا، یعنی انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پیسہ دو ملک کو، ہماری ملک کی مدد ضرور کرو لیکن ہم آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے۔ جو یہ کیا مانگ رہے تھے، اپنے ووٹ کا حق تو ہر شہری کا حق ہوتا ہے، آپ نے ان سے وہ بھی چھین لیا۔ تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ کھڑے ہیں ملک کے ساتھ، اور کھڑے رہے ہیں ہمیشہ، یہ ملک کے ساتھ انہوں نے مدد کی ہے۔ اور دوسری بات کرتے ہیں جی اوورسیز لندن جو پاکستان میں آ رہے ہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے، تو شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر جو لوگ نہیں سمجھے ان کے لیے میں تفصیل سے بات کر دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اصل جو ملک وہ لندن ہے، ان کا علاج، ان کا بزنس، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ وہ سکون حاصل کرتے ہیں وہیں پہ جا کے لندن میں۔ تو لیکن جب انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے نا، مزدوری کرنی ہوتی ہے، جب انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں آتے ہیں۔ شاید یہ اس طرح کی یہ ایک ہی مثال ہے ان سیاستدانوں کی، جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رہتے وہاں پہ تو لیکن جب یہ مزدوری کرنے کے لیے، جس طرح اوورسیز پاکستانی جو یہاں سے باہر جاتے ہیں وہاں سے پیسہ کما کے یہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں نون لیگ والے، اور پیسہ کما کے یہ واپس لندن میں لے جاتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک جو مزدور ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ 21 اکتوبر کو انہوں نے آنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ابھی اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے، ان کے چھوٹے بھائی نے مزدوری کی ہے پاکستان میں، کچھ 1 سال سے زیادہ، 1.5 سال کے قریب ان کی حکومت رہی۔ انہوں نے ہمارے اوپر بادشاہت کی اور ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج ہمارے منہ کا نوالا بھی چھین لیا انہوں نے، اور آج ہمارے لیے جس معاملات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو وہ مزدوری کر کے پیسہ شیسہ اپنا اکٹھا کر کے کما کے، باقی ان کے وزراء وغیرہ بھی، تو وہ اپنے آبائی وطن میں واپس لندن میں روانہ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ چلے گئے ہیں لندن واپس، جتنے بھی ان کے وزراء تھے کافی ٹائم سے وہ وہاں پہ گھوم پھر کر رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اس کے بعد اب بڑے میاں صاحب ہیں جی، ان کا مزدوری کا دل بن رہا ہے، تو کوئی موڈ شوٹ بن رہا ہے ان کا، اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے، کہتے ہیں کہ میں لکھ کے دے رہا ہوں اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لندن سے بیٹھ کے آپ کیسے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ آپ آئیں تو صحیح، نظر ادھر سامنا کریں حالات و واقعات اور معاملات کا۔ تو اب چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں نا رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو آئیں ذرا آزما لیں بازی، کیونکہ اب آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں، خلائی مخلوق سے بھی نہیں، اب آپ کا مقابلہ پڑا ہے اصل مخلوق سے، وہ ہے پبلک، عوام کے ساتھ اب آپ کا ٹکر پڑی ہے، کیونکہ اس بار عوام نے کوئی اور ضد لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ حکومت بنانے آ رہے ہیں، بیسیکلی یہ آئیں گے مزدوری کریں گے یہاں پہ، ہم پہ بادشاہت کریں گے جتنا ٹائم اگر ان کو مل گئی، تو پھر یہ واپس اپنے وطن میں چلے جائیں گے، ان کا سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اینڈ پہ بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو ایک ہمارے ملک کا، ایک تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے جو مزدوری کے لیے وہاں پہ یا پڑھنے لکھنے کے لیے گئے، لیکن یہ پچھلی عرصہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک وہ طبقہ ہمارا باہر گیا جو سمجھ لیں کہ ہمارا بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا، جو وہ لوگ بیرون ملک گئے کمائی کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، جن میں موسٹلی ڈاکٹر تھے، انجینئرز تھے، سائنسدان تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ہر ملک کے لیے لازمی ہوتے ہیں، اور اپنے ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں، جو اپنی قوموں کی، اور اپنے ملکوں کو اٹھاتے ہیں اوپر۔ وہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر گئے ایک مایوسی کی وجہ سے جو پاکستان میں صورتحال تھی۔ دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے حال پہ خصوصی رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ تو دیجیے اجازت، اپنے میزبان کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔